نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ میرے سامعین و ناظرین، آج پھر گلشن صحابہ چینل کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیں تو یہ آیت بالکل صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ یہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ سمجھتے یہ تھے کہ اپنے باپ کا مشن اور پیغام لے کر جانے والا اس کا جسمانی بیٹا ہی ہوتا ہے، اگر وہ نہ رہے تو باپ کا مشن اور پیغام بند ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے یکے بعد دیگر وفات پا گئے تو کفار کی طرف سے یہ تان ہوا کہ اس نبی کا بیٹا اب نہیں رہا، اس کا مشن ختم ہو جائے گا، اس کا پیغام رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ آیت نازل فرمایا ایک بات تو ٹھیک ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ مرد سے مراد یہ نہیں کہ بچوں کے باپ نہیں ہیں، بچوں کے باپ تو ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم بھی آپ کا بیٹا ہے، اور حضرت عبداللہ بھی آپ کا بیٹا ہے، اور حضرت قاسم بھی آپ کا بیٹا ہے۔ یہاں مرد سے مراد یہ ہے کہ وہ بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ چھوٹے بچے فوت ہو گئے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کفار کی کہ آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا پیغام اب نہیں آگے چل سکتا، پیغام رک جائے گا، خدا تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری بات غلط ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور رسول کے امت کے ساتھ دو نسبتیں ہیں، ایک تو جسمانی تعلق ہے جو آپ کی ازواج سے تھا، آپ کی اولاد سے تھا، رشتہ داروں سے تھا، اور ایک تعلق ایمان والا ہوتا ہے، اس کو روحانی تعلق کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جسمانی اولاد لے لی ہے، جسمانی بیٹا حضرت قاسم لے لیا ہے، جسمانی بیٹا عبداللہ اگر لے لیا ہے، جسمانی بیٹا ابراہیم اگر لے لیا ہے، تو اس کے بدلے کے اندر حضرت ابو بکر جیسا روحانی بیٹا خدا تعالیٰ نے دے دیا ہے، عمر جیسا روحانی بیٹا دے دیا ہے، عثمان جیسا روحانی بیٹا دے دیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ جیسا روحانی بیٹا دے دیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ جیسا روحانی بیٹا دے دیا ہے، حضرت حسنین کریمین جیسے روحانی بیٹے ملے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ روحانی بیٹے ہیں جو کام لے کر ابراہیم، قاسم، عبداللہ نے لے کر جانا تھا، وہ کام اب روحانی بیٹے لے کر جائیں گے۔ نبی پاک کے روحانی بیٹے وہ ہیں جو نبی پاک کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے حضور کے ساتھ لگ گئے، جنہیں صحابہ کہتے ہیں، ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ وہ سب روحانی بیٹے ہیں، انہوں نے وہ پیغام لے کر چلنا تھا، مگر دشمن شاید یہ سمجھ گیا کہ شاید یہ بھی پھر ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو پیغام رک جائے گا۔ خدا نے کہا وخاتم النبیین، یہ صرف رسول نہیں، خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، قیامت تک اس کی نبوت رہے گی۔
قیامت تک جو کلمہ پڑھے گا اس کا روحانی بیٹا بنے گا اور اس کا پیغام لے کر وہ دنیا میں پھرے گا، اور جس طرح اس کی نبوت قیامت تک ہے اور اس کا پیغام بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ خدا تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کی نبوت قیامت تک کی نبوت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں اس نبی کے بعد، یہ اس کی بھول ہے، وہ کفر بکتا ہے، وہ دجل کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے۔ نبی پاک کے بعد نبوت ختم ہے، وخاتم النبیین۔ جمہور علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں کچھ فرق بھی ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو وحی اللہ تعالیٰ نبیوں پر بھیجتا ہے وہ بھی اس پر آتی ہو، اللہ چاہے اسے نئی شریعت دے دے، نئی کتاب دے دے، چاہے تو پہلے نبی کی شریعت، پہلے نبی کی احکامات جو ہیں، پہلے نبی کے قوانین کے مطابق وہ آ کر نظام چلائے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور رسول اسے کہتے ہیں جسے نئی شریعت، نئی کتاب دی جائے۔ تو ظاہر بات ہے لفظ نبی سے لفظ رسول بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی نبی سے رسول کا مقام بلند محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آیت میں یہ ہے وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں تو نبوت ختم ہے، میں رسول ہوں، رسالت تو ختم نہیں ہے۔ اس کا جواب سنیں، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ آپ نے والدین کو اف تک نہیں کرنا۔ تو کوئی بندہ تھپڑ مار دے، جوتے مار دے، گھر سے باہر نکال دے، اسے کہو بھئی ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ کہے گا بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں حکم دیا ہے کہ اپنے باپ کو جوتے نہ مارو، کہیں حکم دیا ہے گھر سے نہ نکالو، کہیں حکم دیا ہے تھپڑ نہ مارو۔ ہم کہیں گے تجھے قرآن نہیں آتا؟ قرآن میں ہے افل اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ یہ حکم آیا نہیں ہے کہ اف نہیں کہنا، کہتا ہے یہ اف کا حکم ہے نا، میں نے تو تھپڑ مارا ہے۔ ہم کہیں گے بے وقوف، اف چھوٹا کلمہ ہے اور تھپڑ بڑی بات ہے۔ اگر اف نہیں کہنا تو تھپڑ بدرجہ اولا نہیں مارنا۔ چھوٹی بات کا ذکر کر کے بڑی بات بندے کو خود سمجھ آ جاتی ہے اگر عقل ہو۔ یہاں لفظ نبی کے بارے میں کہا نبی نہیں آ سکتا، اگر نبی نہیں آ سکتا تو رسول بدرجہ اولا نہیں آ سکتا۔ یہ سمجھ ان کو آ سکتی ہے جن کے اندر عقل ہو، جو اپنا عقلی توازن کھو چکے ہیں، جو کہ مرزائیوں کی صورت کے اندر ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میری مثال اور انبیاء کی مثال اس طرح ہے، جیسا کہ ایک مکان ہوتا ہے، وہ عالی شان محل ہوتا ہے، اس کی تعمیر کی جائے، اس کے ایک گوشے کے اندر اینٹ کی جگہ باقی رہ جائے، ایک اینٹ کی جگہ، تو دیکھنے والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش کہ یہ جگہ پر ہو جاتی، یہ خوبصورت محل بن جاتا، خوبصورت لگتا، اس کی خوبصورتی میں، اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قصر نبوت بنایا، وہ باقی سب تیار ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ فرمایا میں محمد کی صورت میں وہ اینٹ بھی پوری ہوگی، مکمل ہو گئی، اب اس کو 4 چاند لگ گئے۔ تو قصر نبوت حضور کے آنے سے مکمل ہو گیا، اب کسی ذلی بروزی انگریزوں کے بلے کی ضرورت وغیرہ نہیں ہے۔
نبوت ختم ہو چکی ہے۔ کوئی مرزائی آپ کو یہ نہ کہے کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں جو پہلے آ چکے ہیں، نیا نبی اب نہیں آ سکتا۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کا صحیح معنوں میں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔